بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، جس طرح کہ میں نے کل آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، یہ آیہ مبارکہ آخر تک میں نے اس کی تفسیر بیان کی۔ طاعون کے حوالے سے اس میں ذکر کیا گیا ہے، تو میں آج اس حوالے سے گفتگو کروں گا، کیونکہ آج کل جس طرح کہ پہلے طاعون ایک وبا پھیلی تھی، آج کل یہ کرونا کی وبا یہ پوری دنیا میں تقریباً یہ پھیلی ہے، تو اس حوالے سے پہلے طاعون کے بارے میں گفتگو کریں گے، پھر جو قیاس کیا جاتا ہے کرونا کو اسی پر، تو اس حوالے سے گفتگو کروں گا۔ حضرت ذی وقار، یہ طاعون کی بیماری یہ بنی اسرائیل کی قوم پہ آئی تھی، تقریباً 70,000 کے قریب افراد وہ لقمہ اجل بن گئے تھے اس طاعون کی بیماری کی وجہ سے۔ اصل میں یہ ان پر یہ عذاب تھا، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ تم بیت المقدس میں فاتحانہ انداز میں جب داخل ہو تو اس وقت تم یہ لفظ کہنا حطہ، یعنی بخشش مانگتے ہوئے اندر داخل ہونا، لیکن انہوں نے اس کو بدلا اور ہنتا کا معنی گندم، اس کو لفظ کو بدل دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے جانا، داخل ہونا دروازے سے، تو وہ سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ تو انہوں نے جب اللہ کے احکام کو بدلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ طاعون کا عذاب نازل فرمایا، جس سے 70,000 کے قریب افراد ہلاک ہوئے۔ تو یہ طاعون کیونکہ اللہ کا عذاب ہے، اور حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طاعون گندگی ہے، اور یہ تم سے پہلے لوگوں کو دیا گیا تھا اور ان کا بچا ہوا یہ عذاب ہے۔ اگر تم کسی جگہ دیکھو کہ جہاں طاعون کی بیماری ہے، وبا ہے، تو وہاں تم نہ جاؤ، اور وہاں والے جو لوگ ہیں جو اس علاقے میں جس علاقے میں طاعون ہے وہاں والے لوگ باہر نہ جائیں۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طاعون کے متعلق پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، جس پر چاہتا ہے بھیج دیتا ہے، اور مومنین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رحمت بنا دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس علاقے میں طاعون ہو، اگر اس علاقے کے لوگ باہر نہ جائیں اور وہیں ٹھہرے رہیں، ان کو بیماری آئے وہ صبر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شہادت کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث پاک روایت آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طاعون پر صبر کرنے سے انسان کو شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ تو حضرت ذی وقار، اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شام کے علاقے کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں مقام سر کے مقام پر آپ کو یہ خبر پہنچی کہ وہاں طاعون کی وبا ہے، تو آپ وہیں ٹھہرے۔ تو آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، تو آپ نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ طاعون کی وبا یہاں پھیلی ہے۔ جب آپ واپس جانے لگے تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کہنے لگے، اے عمر، تقدیر، اللہ کی تقدیر سے کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو حضرت ذی وقار، جب حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے یہ بات کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی تقدیر اگر وہاں ہے، وہ اللہ کا جو عذاب ہے، تو میں بھی اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہا ہوں۔ اگر وہ بیماری وبا آنا اللہ کی تقدیر ہے تو میرا واپس جانا بھی اللہ کی تقدیر میں سے ہے۔ تو اس وقت آپ نے پہلے وہاں آپ ٹھہرے، تو آپ نے کہا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جاؤ، جو اولین مہاجرین ہیں پہلے انہیں بلا کے لاؤ۔ انہیں بلا کے ان کی جماعت آئی، ان سے اس متعلق پوچھا کیا کرنا چاہیے، ان کی رائے مختلف ہو گئی، آپ نے انہیں بھیج دیا۔ پھر کہا کہ انصار جو ہیں وہ ان کو بلایا جائے، انصاریوں کو بلایا گیا تو ان کی بھی رائے مختلف ہو گئی۔ پھر کہا کہ جو بڑے بڑے مہاجرین ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر حضور علیہ السلام کے ساتھ شرکت کی، انہیں بلایا جائے۔ جب وہ آئے، وہ جماعت آئی، تو ان میں کوئی اختلاف نہ ہوا، ان میں سے سب نے یہی کہا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ واپس چلے جائیں، آپ اپنے
لوگوں کو اور خود کو ہلاکت میں نہ ڈالیے۔ اللہ کا ارشاد بھی ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور تم ہلاکت میں اپنے آپ کو خود نہ ڈالو۔ حضرت عزیز وقار اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس جانے لگے تو وہاں ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف جو کسی کام سے گئے ہوئے تھے اس موقع پہ پہنچے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ مجھے اس بارے میں حدیث پاک بھی یاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی ہے کہ جب کسی علاقے میں طاعون کی وبا ہو تو وہاں علاقے والے باہر نہ جائیں اور باہر والے اس علاقے میں نہ جائیں۔ آپ کو یہ حدیث پاک سن کر خوشی محسوس ہوئی اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت عزیز وقار یہ طاعون کے حوالے سے میں نے احادیث آپ کے سامنے ذکر کی، اور اس طاعون کی جو وجہ ہے، یہ جو طاعون کی بیماری ہے یہ کس وجہ سے آتی ہے؟ طاعون کی بیماری اصل میں ایک خردبینی جرثومہ ہے جسے یہ سینیا پیسٹس کہتے ہیں۔ یہ ایک جرثومہ ہے اور یہ پسو نما کیڑے میں پرورش پاتا ہے، اور یہ پسو زیادہ تر چوہوں اور اس جیسے جو چوہوں جیسی شکل والے جانور ہیں ان میں پائے جاتے ہیں۔ ان کی کھال کے ساتھ مضبوطی سے چمٹ جاتے ہیں اور یہ پھر چوہے اپنے طاعون زدہ پسوؤں کو سوار کر کے جس علاقے میں جاتے ہیں، جانوروں کے پاس جائیں، انسانوں کے پاس جائیں، تو یہ جرثومہ ان کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عزیز وقار طاعون کی اصل میں دو قسمیں ہیں، ایک غدودی طاعون ہے، ایک نیمونی طاعون۔ غدودی طاعون یہ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ تر پسو کے کاٹنے سے جنم لیتا ہے اور اس وقت انسان کو سر میں درد اور سستی اور انسان کو پیٹ کی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ بالائی کھال جو اس کی ہوتی ہے وہ سرخ ہو جاتی ہے اور یہ زیادہ تر جڈوں میں، بغل اور گردن میں پایا جاتا ہے، باقی جسم میں بھی یہ پایا جاتا ہے، لیکن عمومی طور پر یہ بغل وغیرہ جو چڈوں وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔ حضرت عزیز وقار طاعون کی جب علامات ظاہر ہونے لگے اس وقت انسان کو سر میں تکلیف ہوتی ہے، کپ کپی طاری ہوتی ہے، بخار آتا ہے، اور جب اس کا ظہور ہو جاتا ہے تو انسان کو متلی اور الٹی اور انسان کو دست کی تکالیف بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی ایک علامات ہیں اس طاعون، غدودی طاعون کی۔ تو اس وقت وہاں یہ جو جراثیم جب انسان تک پہنچے تو علاج کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اگر علاج میں دیر ہو جائے تو انسان کو موت بھی آ سکتی۔ دوسری جو ہے اس کی قسم ہے نیمونی طاعون، یہ زیادہ تر ہوا کے ذریعے منتقل ہوتے ہیں بیمار آدمی سے تندرست آدمی کی طرف، اور اس کی علامات یہ ہے کہ انسان سانس کی تکلیف ہوتی ہے اور انسان کو بخار اور کھانسی آتی ہے، اور اس سے زیادہ تر پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں اور تھوک میں خون آنے لگ پڑتا ہے اور پھیپھڑے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں جب بیماری شدت اختیار کر لیتی ہے۔ اس لیے اس وجہ سے انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس کا علاج بھی علامات ظاہر ہونے کے فوراً بعد کر لینا چاہیے، ورنہ موت کا یہ وبا سبب بن سکتی ہے۔ تو حضرت عزیز وقار اس کا طاعون کا، چاہے طاعون غدودی ہو یا نیمونی طاعون ہو، اس کا علاج عام طور پر اینٹی بائیوٹک سے کیا جاتا ہے۔ ٹیرا سائیکلین اور اسٹریپٹرومائسین اور کلورومائسیٹن یہ ان کا علاج ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جہاں مادی اسباب اختیار کیے جائیں، شہر کو چوہوں سے صاف کیا جائے تو گندگی سے پاک کیا جائے، وہاں روحانی اسباب بھی اختیار کیے جائیں۔ روحانی اسباب کیا ہے کہ اللہ سے توبہ کی جائے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ یہ طاعون ایک وبا ہے، تو اللہ سے توبہ استغفار کی کثرت کی جائے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، مساجد کو آباد کیا جائے، گھروں کو بھی اللہ کے ذکر سے آباد کیا جائے تاکہ اللہ کا ہم پر خاص فضل و کرم ہو۔ یہ تو میں نے طاعون کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو فرمائی۔ اب آئیں اسی پر جو قیاس کیا جاتا ہے کرونا کی وبا کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا عدوى ولا طیارۃ ولا حامۃ ولا سفر، اور آگے اس حدیث پاک کا حصہ فر من المجذوم کما تفر من الاسد۔ اس حدیث پاک کے شروع میں جو پہلا لفظ ہے لا عدوى، کہ بیماری ایک آدمی سے دوسرے آدمی کی طرف منتقل نہیں ہوتی، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے خود ہی فرمایا کہ مجذوم سے اس طرح بھاگو جس طرح کے شیر سے بھاگا جاتا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بیماری منتقل ہوتی ہے۔ تو اس کی وضاحت کیا ہے؟ عام لوگوں کو اس کے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، اس کو
صحیح طرح سمجھ نہیں سکے۔ تو یہاں اس کا مطلب لا عدوہ جہاں کہا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جاہلیت کا یہ عقیدہ تھا کہ بیماری خود بخود اڑ کے کسی دوسرے تک پہنچ جاتی ہے، وہاں اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ تو یہ جو کہا گیا کہ بیماری ایک سے دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر منتقل نہیں ہوتی۔ اللہ کی مرضی ہو تو ایک بیمار آدمی تندرست آدمی کے پاس بیٹھا ہو تو وہ وہاں سے بیماری منتقل۔ ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسباب سے انکار کرنے کا ہمیں منع فرمایا ہے، اسباب کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح کہ ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو شفا تو اللہ دیتا ہے، لیکن ہم ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جاتے ہیں، وہ دوائی ایک سبب ہے۔ اسی طرح بیماری اللہ ہی دیتا ہے، اللہ کے بغیر نہیں لگ سکتی، لیکن یہ اسباب ہیں۔ اگر کوئی بیمار تندرست کے پاس بیٹھے تو وہ بیماری کے جو جراثیمیں ہیں وہ دوسرے تک منتقل ہو سکتے ہیں۔ تو بے نتیجتاً یہ بات کرتا ہوں، جہاں یہ کہا گیا ہے کہ بیماری نہیں لگتی، اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں لگتی۔ اور جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجذوم سے بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو، تو وہاں اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ یہاں یہ جو سبب ہے اس سے بچو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سبب کے ذریعے ہی بیماری دینے والا ہے۔ تو اس وقت اگر ہم اس طریقے سے اس حدیث پر عمل کریں گے تو کوئی اختلاف نہیں رہے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مجذوم آیا، آپ نے اس کو قریب بٹھایا اور اس کے ساتھ کھانا کھایا۔ یہاں حضور یہ بتانا چاہتے تھے کہ بیماری نہیں لگتی اللہ کی مرضی کے بغیر۔ اور پھر ایک جماعت آئی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے، وہ ان کو کوئی مرض لاحق تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ وہیں ٹھہری رہے، دور سے ہی آپ نے ان کو بیعت فرمایا۔ یہاں یہ آپ بتانا چاہتے ہیں کہ بیماری ایک دوسرے سے لگ سکتی ہے، یعنی وہاں جو نفی کی گئی وہاں عقیدے کی نفی کی گئی کہ یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہی لگ جائے، بلکہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے لگانے والا اللہ ہے، لیکن اس کا کوئی سبب ہو، اس سبب کے ذریعے بھی لگ سکتی ہے اور ڈائریکٹ بھی بیماری آ سکتی ہے۔ تدابیر اختیار کرنا یہ اس سے منع نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، چاہے وہ روحانی تدابیر استعمال کرے یا میڈیسن استعمال کرے۔ روحانی کے حوالے سے میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھوں گا، آپ کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ایک صحابی وہ حدیث پاک بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ صبح 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھ لیتا ہے، شام تک اس کو کوئی بیماری نہیں لگ سکتی، اور جو شام کو پڑھتا ہے اگلے دن صبح تک اس کو کوئی بیماری نہیں لگ سکتی۔ لیکن جو حدیث راوی بیان کر رہے ہیں، جو صحابی، ان کو خود فالج کا اٹیک ہو گیا۔ جب ان کی تیمارداری کے لیے کچھ ساتھی ان کے پاس آئے تو وہ ان کی طرف دیکھنے لگ پڑے۔ آپ سمجھ گئے کہ تم میری طرف کیوں دیکھ رہے ہو، تو آپ نے خود ہی بتا دیا اصل میں حدیث پاک اسی طرح ہے، جو 3 مرتبہ صبح پڑھے شام تک اسے کوئی بیماری نہیں لگے گی، اور جو شام کو پڑھے صبح تک کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ حدیث پاک اسی طرح ہے، لیکن یہ جو مجھے فالج کا اٹیک ہوا ہے، آج میں یہ پڑھنا بھول گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر تھی، اس تقدیر کے مطابق اللہ نے مجھے یہ بیماری دی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے احکام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر صحیح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔